حکیم صاحب چینل پر خوش آمدید۔ اس چینل پر میں آپ کو طبی یونانی اور قدرتی طریقے علاج کے بارے میں معلومات دیتا ہوں، اور آج کا ٹاپک ہے ملٹھی، جسے انگریزی میں لیکورش کہتے ہیں۔ طبی یونانی میں یہ زیادہ تر پھیپھڑوں کے امراض کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ملٹھی کیا ہے، اس کی خوبیاں اور فوائد کیا ہیں، اسے مختلف امراض میں استعمال کیسے کرتے ہیں، جیسے کہ کھانسی کے لیے، بلغمی کھانسی کے لیے، دمہ کے لیے، السر کے لیے، بد ہضمی کے لیے، معدے کی جلن کے لیے، چہرے کی کلینزنگ اور وائٹننگ کے لیے، دانت کے لیے، دانوں اور پھنسی کے لیے، منہ کے چھالوں کے لیے، دانتوں کی صفائی، مضبوطی اور حفاظت کے لیے، اگر جل جائے تو ایسی صورت میں کیسے استعمال کرتے ہیں، جگر کی گرمی کے لیے، یرقان کے لیے، ڈسمنوریا یعنی کہ تکلیف سے حیض آنے کے لیے، مینوپاز کے لیے، ملٹھی کے سائیڈ ایفیکٹس یا نقصانات کیا ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ۔ تو یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں، لیکن اگر آپ چاہیں تو ویڈیو اسکپ کر کے اپنی پسند کا حصہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کی ٹائم لائن ڈسکرپشن اور کمنٹس میں موجود ہے۔ ویورز، میں ایک صنعت یافتہ یعنی سرٹیفائیڈ حکیم ہوں، اور گزشتہ 20 سال سے بھی زیادہ عرصے سے طبی یونانی اور قدرتی طریقہ علاج کے ذریعے لوگوں کا علاج کر رہا ہوں۔ میرا اس ویڈیو اور چینل کو بنانے کا مقصد اپنا علم اور تجربہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے، اس لیے میرا یہ چینل سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ بر وقت دیکھ سکیں۔ اب آتے ہیں اپنے ٹاپک پر، اور سب سے پہلے ملٹھی کیا ہے؟ ملٹھی ایک پودے کی جڑ ہے جس کی پھول نیلے یا بنفشی رنگ کے ہوتے ہیں، جسے لاطینی زبان میں گلیسریزیا گلبرا کہتے ہیں اور اردو اور ہندی میں ملٹھی کا پودا کہتے ہیں۔ یہ پودا زیادہ تر ایشیائی اور یورپی ممالک میں ہوتا ہے۔ اس کی جڑوں کو خام یا را فارم میں یا چھیل کر استعمال کیا جاتا ہے۔ ملٹھی کو پانی میں ابال کر، چھان کر اور گاڑھا کر کے اس کا ست یا ایکسٹریکٹ بھی نکالا جاتا ہے، جو ست ملٹھی یا ربوسوس کہلاتا ہے۔ ملٹھی کا ذائقہ میٹھا اور ہلکا سا کڑوا ہوتا ہے۔ ملٹھی کی خوبیاں اور فوائد کیا ہیں؟ یہ اخلاط کو پکاتی ہے، پیاس کو بجھاتی ہے، دردوں کو تسکین دیتی ہے، ان کو آرام دیتی ہے، لیگزیٹو ہے یعنی پیٹ نرم کرتی ہے، اینٹی انفلیمیٹری ہے اور اسی لیے جگر کے امراض میں مفید ہے، ایکسپیکٹورنٹ ہے یعنی بلغم کو خارج کرتی ہے، اور اس کے علاوہ کھانسی میں بھی مفید ہے، پھیپھڑوں کے امراض میں طبی یونانی میں اس کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بیرونی طور پر ایز اے کلینزر استعمال کی جا سکتی ہے، گیس کو ختم کرتی ہے، ڈیوریٹک ہے یعنی پیشاب آور ہے، اور اس کے علاوہ حیض یعنی مینسز لانے میں بھی مدد کرتی ہے، مقوی اعصاب ہے یعنی اعصاب کو طاقت دیتی ہے، اور اس کے علاوہ پرانے بخاروں میں بھی مدد کرتی ہے۔ اب جانتے ہیں کہ اسے مختلف امراض میں کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ عام کھانسی کے لیے ملٹھی کا ایک ٹکڑا منہ میں رکھ کے چوسیں اور ہلکا ہلکا چبائیں، اس سے آپ کی ہر قسم کی کھانسی اسی وقت رفع ہو جائے گی۔ بلغمی کھانسی اور دمہ کے لیے، اس کے لیے آپ کو چاہیے ملٹھی کا پاؤڈر یا ملٹھی 1 چائے کا چمچ، پانی 1 پیالی۔ ملٹھی کو پانی میں ملائیں اور جوش دیں۔ جب وہ ابل جائے تو اس کو کسی صاف کپڑے سے چھان لیں اور ہلکا گرم ہونے پر پی لیں۔ یہ دوا آپ روزانہ دن میں 2 دفعہ کھانے سے تقریباً آدھا گھنٹے پہلے استعمال کریں۔ یہ دمہ اور بلغمی کھانسی دونوں میں مفید ہے۔ معدہ اور آنتوں کے السر کے لیے، بد ہضمی کے لیے اور سینے کی جلن کے لیے، اس کے لیے آپ کو چاہیے ملٹھی پاؤڈر 1 چائے کا چمچ اور گوند کتیرا آدھی چائے کا چمچ۔ ان دونوں کو آپس میں ملا لیں اور گرم پانی کے ساتھ دن میں 2 بار کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے لیں۔ اس سے آپ کے معدے اور آنتوں کا السر کا مسئلہ، بد ہضمی کا مسئلہ اور سینے میں جلن کا مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ چہرے کی کلینزنگ اور وائٹننگ کے لیے ملٹھی کا ماسک، اس کے لیے آپ کو چاہیے ملٹھی پاؤڈر 2 کھانے کا چمچ، ہلدی پاؤڈر آدھا چائے کا چمچ اور صاف پانی حسب ضرورت، لیکن اگر آپ کی جلد خشک ہے تو آپ پانی کے بجائے دودھ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ملٹھی اور ہلدی میں پانی ملا کر پیسٹ بنائیں، اور جب یہ پیسٹ بن جائے تو اپنے گلے اور چہرے پر لگائیں۔ اب 15 منٹ یا 20 منٹ تک رہنے دیں اور اس کے بعد گرم پانی سے دھو لیں۔ ہفتے میں 1 یا 2 بار یہ ماسک لازمی استعمال کریں، اس سے آپ کا چہرہ نکھر جائے گا اور جلد صاف ہو جائے گی۔ منہ کے چھالوں یا زخموں کے لیے، اس کے لیے آپ کو چاہیے ملٹھی یا ملٹھی کا پاؤڈر 1 چائے کا چمچ اور پانی 1 پیالی۔ ملٹھی کو پانی میں جوش دیں
اور جب یہ جوش آ جائے یعنی کہ ابل جائے تو اسے چھان لیں اور ہلکا نیم گرم ہونے پر اس سے گاگلز یعنی کہ غرغرے کریں۔ اس سے انشاءاللہ آپ کے منہ کے چھالے اور زخم ٹھیک ہو جائیں گے۔ دانتوں کی حفاظت، مضبوطی اور صفائی کے لیے دانتوں کے لیے آپ ملٹھی کی لکڑی کو بطور مسواک بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ مسواک کو ہندی میں گچھی کہتے ہیں۔ مسواک بنانے کا طریقہ بہت آسان ہے۔ ملٹھی کی ایک سیدھی لکڑی لیں اور اس کا ایک سرا پانی میں ڈبو کر رات کو رکھ دیں۔ جب صبح ہو جائے تو اس سرے کو نکال کر دانتوں سے ہلکا ہلکا چبائیں، اس سے وہ ایک ٹوتھ برش کی شکل لے لے گا، اس سے آپ دانتوں کی صفائی کریں۔ یہ مسواک دن میں 2 بار استعمال کریں، صبح اور شام کو۔ اس سے آپ کے دانت صاف بھی ہوں گے اور مضبوط بھی۔ دانت یعنی ایگزیما کے لیے، پھنسیوں یعنی پمپلز کے لیے اور اس کے علاوہ دانوں کے لیے۔ ان امراض کے لیے آپ ملٹھی پاؤڈر کو پانی میں ملا کر پیسٹ بنائیں اور متاثرہ حصے پر لگائیں۔ اس سے ان امراض میں کافی راحت اور فائدہ ملے گا۔ برن یعنی جلنے کی صورت میں جلنے کی صورت میں ملٹھی کا سفوف ناریل کا تیل یا دیسی گھی میں پیسٹ بنا کر جلے ہوئے حصے پر لگائیں۔ اس سے تکلیف میں کافی آرام ملے گا۔ جگر کے امراض کے لیے جگر کے امراض جیسے کہ یرکان اور ہیپاٹائٹس کے لیے بھی ملٹھی کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو چاہیے ملٹھی پاؤڈر آدھی چائے کا چمچ، نیمبو کا رس 2 کھانے کے چمچ، شہد 1 کھانے کا چمچ اور 1 گلاس پانی۔ نیمبو کا رس، شہد اور پانی کو آپس میں ملا لیں اور ملٹھی کا پاؤڈر کھا کر اس کے بعد یہ شربت پی لیں۔ یہ دوا دن میں 2 بار کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے استعمال کریں۔ اس سے آپ کے جگر کی گرمی کم ہو جائے گی اور امراض میں کمی آئے گی۔ ڈسمنوریا یعنی مینسس کے ساتھ ہونے والے درد اور مینوپاز کے لیے اس کے لیے آپ کو چاہیے ملٹھی پاؤڈر 1 چھوٹی چائے کا چمچ اور شہد 1 بڑا چمچ۔ ان دونوں کو آپس میں ملا لیں۔ کھانے سے تقریباً آدھا گھنٹے پہلے گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ یہ دوا دن میں 2 بار استعمال کریں۔ اس سے انشاءاللہ آپ کی تکلیف میں کافی کمی آئے گی۔ سائیڈ ایفیکٹس یا نقصانات جہاں ملٹھی کے اتنے فوائد ہیں وہاں کچھ نقصانات بھی ہیں، اس لیے اس کا استعمال کرتے ہوئے ان باتوں کا خیال رکھیں۔ ملٹھی خون میں پوٹاشیم کی مقدار کو گراتی ہے، اس لیے اگر آپ کے خون میں پوٹاشیم کم رہتی ہے تو اس کا استعمال احتیاط سے کریں۔ یہ بلڈ پریشر کو بھی بڑھاتی ہے، وہ مریض جن کو ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ رہتا ہے وہ اس کا استعمال احتیاط سے کریں۔ ہارٹ پرابلمز یعنی دل کی بیماریوں کے لیے ملٹھی واٹر ریٹینشن کرتی ہے، یعنی پانی کو جسم میں روکتی ہے، اس لیے وہ مریض جن کو کوئی دل کا مسئلہ رہتا ہے وہ اس کا استعمال احتیاط سے کریں، کیونکہ واٹر ریٹینشن کی وجہ سے دل کا مسئلہ بڑھ سکتا ہے۔ ملٹھی میں اینٹی کوگولنٹ خوبیاں بھی پائی جاتی ہیں، یعنی کہ یہ خون کو جمنے نہیں دیتی، اس لیے وہ مریض جن کو ایسا کوئی مسئلہ لاحق ہے جس کی وجہ سے خون نہیں جمتا یا وہ کوئی ایسی دوا استعمال کر رہے ہیں جس کی وجہ سے خون نہیں جمتا تو ملٹھی کا احتیاط سے استعمال کریں۔ اور خاص طور پر وہ لوگ جن کی کوئی سرجری ہونے والی ہے وہ اپنی سرجری سے 2 ہفتہ پہلے ملٹھی کا استعمال بند کر دیں۔ گیسٹرک پرابلمز ویسے تو ملٹھی ہضم کے لیے اور گیس کے لیے بہت مفید ہے، لیکن کچھ لوگوں میں یہ گیس کا مسئلہ پیدا بھی کر سکتی ہے، اس لیے اگر اس کے استعمال کے دوران آپ کو ایسی کوئی تکلیف محسوس ہو رہی ہے تو اس کا استعمال بند کر دیں۔ کڈنیز اور اسپلین کے لیے یعنی گردہ اور تلی کے لیے اگر آپ کو گردے اور تلی یعنی کڈنیز اور اسپلین کا کوئی مرض ہے تو بہتر ہے کہ آپ ملٹھی کا استعمال نہ کریں۔ پریگنینسی اور بریسٹ فیڈنگ میں وہ خواتین جو کہ حاملہ ہیں یعنی پریگننٹ ہیں یا بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں وہ ملٹھی کا استعمال احتیاط سے کریں۔ ملٹھی کا زیادہ دیر تک استعمال کرنا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے بہتر تدبیر یہ ہے کہ اس کو 2 ہفتہ استعمال کرنے کے بعد کم از کم 1 ہفتے کا وقفہ دیں اور اس کے بعد دوبارہ استعمال کریں۔ ملٹھی بچوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، اس لیے 12 سال اور 12 سال سے کم عمر کے بچوں کو یہ استعمال نہ کروائیں۔ اینٹیڈوٹ یا مسئلے
ملٹھی کے سائیڈ ایفیکٹس یعنی مضر اثرات کو کم کرنے کے لیے اسے گوند کتیرے کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ مریض جن کو اسپلین یعنی تلی کا کوئی مرض لاحق ہے وہ اس کے ساتھ گلاب کا استعمال کریں۔ ملٹھی کا بدل یا الٹرنیٹیو۔ ملٹھی کا کوئی خاص نعم البدل یا الٹرنیٹیو نہیں ہے، لیکن وہ لوگ جن کو سینے کے درد کی شکایت ہے اور اگر ملٹھی نہ ملے تو گوند کتیرا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ڈوزیج یا مقدار خوراک۔ 3 گرام سے 6 گرام تک ملٹھی کا استعمال کیا جا سکتا ہے، مریض کی عمر اور صحت کو نظر میں رکھتے ہوئے۔ ملٹھی کا مزاج یا ٹیمپرامنٹ۔ اطباء یونانی میں ملٹھی کے مزاج کو لے کر کافی اختلاف ہے۔ کچھ کے نزدیک یہ گرم درجہ 1 میں اور خشک درجہ 1 میں، اور کچھ کے نزدیک گرم درجہ 1 میں اور تر درجہ 1 میں، جبکہ آیوروید میں اس کا مزاج سرد بتایا گیا ہے، یعنی کہ ٹھنڈا بتایا گیا ہے۔ اور اب آخر میں ملٹھی کے مختلف نام۔ نباتاتی اور لاطینی نام جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، گلیسریزیا گیلبرا، اردو میں ملٹھی، ہندی اور سنسکرت میں یشت مدھو یا جیٹھی مدھو، انگریزی میں لیکورش، عربی میں اصل السوس، فارسی میں بیخ مہک، چینی میں گانکاؤ۔ اس ویڈیو میں دی گئی تمام معلومات میری بلاگ پر موجود ہیں، اگر اسے آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ نیچے کمنٹ سیکشن میں مجھے یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ملٹھی کا کون سا نسخہ یا ریمیڈی پسند آئی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو میرا چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور گھنٹی کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ خوش رہیں اور صحت مند رہیں۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔